جناب عبد المناف کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم، عفان، حکم سے مروان، عبد الملک۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اس طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے، لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبہ کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ اسی طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکموں کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ہر صورت میں بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینہ میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام علی مقام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوک در جوک لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے رہے۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفہ سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی سفاکی کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور قید میں ڈالا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی تھی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کی جا سکے۔ حر بن یزید ریاحی کا 1,000 کا لشکر بھی اسی لشکر کا حصہ تھا جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ 61 ہجری 2 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام علی مقام کو پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخرکار 9 محرم کو شمر 4,000 سپاہی لے کر کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی امیز خط لے کر آیا کہ یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور بالآخر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی یہ جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں،
यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफा हलचल मच जाती है। वहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मकाम और इनाम व इकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाहसवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। जैसे ही इमाम अली मकाम मैदान की तरफ बढ़ते हैं तो शिमर कहता है, दूर से ही तीर चलाना शुरू कर दो। इमाम अली मकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमलावर होता है। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फौजी जहन्नुम वासिल करने के बाद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने की मोहलत मांगते हैं। यही वो वक्त था कि जब शिमर के जोश दिलाने पर मालिक कुंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया। शिमर मलून के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। खालिद बिन यजीद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकीउल कल्ब, बदबख्त और जलील इंसान सनान बिन अंस आगे बढ़ा और इनाम इकराम की लालच में इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा कर दिया। मलून इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिसमें अतहर को घोड़ों के टापों तले पामाल कर दिया गया। ए अल्लाह पाक, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार को शहीद करने वालों और उनकी नस्लों को दुनिया में जलीलो ख्वार रखना और आखिरत में इनका हिसाब सख्ती से लेना। ए अल्लाह पाक, हमारे दिलों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की मोहब्बत से लबरेज फरमा दे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।